کہ آج نوید کے صاحب، دنوں میں جی جی آپ کو یہ سن پا رہے ہیں؟ جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے، جی بات جی، کیجیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ گزشتہ جو 6-8 ماہ میں جو کچھ ہوا ہے تو اس سے تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے، جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، جو 12-13 جماعتیں مل کے جو گورنمنٹ بنائی ہے، وہ گورنمنٹ بیسیکلی معیشت کو سنبھال نہیں سکی۔ وہ شاید ان کی کیلکولیشن ٹھیک نہیں تھی، وہ یہ سمجھ رہے تھے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کے دور میں یہ بات کہی تھی کہ جی آپ اب ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو 5-6 ماہ میں ہم جو ہے وہ معیشت کو ٹھیک کر دیں گے، لیکن وہ ہوتا نظر نہیں آیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو عمران خان کی وہ سارے معاشی اشاریے جو ہے اب وہ ساؤتھ کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ سارے معاشی اشاریے جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ ایک تنزلی کا شکار ہیں۔ آپ فارن ایکسچینج ریزروز دیکھ لیں، آپ ڈالر کی اڑان دیکھ لیں، آپ روپے کی بے قدری دیکھ لیں، آپ جس طرح کی اوور آل انفلیشن چل رہی ہے اس کو دیکھ لیں۔ تو اس طرح کی سچویشن میں میرے خیال میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اس بات کا پوری طرح ادراک ہے کہ اگر وہ الیکشن کرواتے ہیں تو یہ الیکشن ایک سوسائڈل ہوگا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پہلے عمران خان کو ڈیئر کیا گیا کہ جی اگر آپ انتخابات چاہتے ہیں تو آپ 2 اسمبلیوں میں جہاں 2 اسمبلیاں یا 2 صوبے جہاں پہ آپ کی حکومت ہے، آپ وہاں پہ اسمبلیاں توڑ دیں تو ہم الیکشن کروا دیں گے۔ جب وہ اسمبلیاں توڑنے پہ آتے ہیں، پھر اسمبلیوں کو ٹوٹنے سے روکنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، اور جب اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کے لیے مختلف بہانے تراشے جاتے ہیں، اور پھر جب سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن، جیسے کل بھی ذکر کیا کہ الیکشن ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو عمران خان صاحب کے خدشات یہاں تک تو درست ہے کہ الیکشن جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں کروانا چاہ رہی، اور شاید وہ یہی وجہ ہے کہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ کی اپنی جو کارکردگی ہے وہ اتنی بری ہے، اور شاید ان کی بری کارکردگی کی وجہ سے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ کل ہم نے بلومبرگ کی رپورٹ دیکھی، گیلپ کے سروے دیکھے، تو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے وہ بوکھلاہٹ میں اس طرح کے کام کر رہی ہے کہ جو مزید جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی مقبولیت کو جو ہے وہ اس میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ابھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم اداروں کی بات کرتے ہیں، ہم آئین کی بات کرتے ہیں، ہم قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، لیکن کل جو ہم نے دیکھا کہ جو زمان پارک میں ہوا، وہاں پہ پی ٹی آئی کا ایک کارکن جو ہے وہ جاں بحق پہ ہوا، اور انٹرسٹنگلی اس کا جو کیس جو ہے وہ پی ٹی آئی اور اس کے رہنماؤں کے اوپر جو ہے وہ درج کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ میں جو ہے وہ ایک کیس درج ہو گیا۔ بڑا المیہ اس ملک کا یہ ہے کہ جہاں پہ ایک غریب آدمی کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں ہوتی، یہاں پہ کوئی ٹام ڈک اینڈ ہیری جا کے جو ہے نا وہ غداری کی اور وہ اداروں کے خلاف جو ہے وہ یعنی الزامات کی ایف آئی آر جو ہے وہ آسانی سے درج ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سوچ جو ہے یہ جمہوری سوچ نہیں ہے۔ یہ اگر ہم جمہوریت پہ، اگر یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہمیشہ سے کہہ رہی ہیں کہ جی ہم جمہوریت پہ اور جمہوری اداروں پہ اور جمہوری اقدار پہ بلیو کرتے ہیں، تو اگر جمہوری اقدار پہ بلیو کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں ترکی میں اتنا بڑا زلزلہ آیا، یعنی اتنی تباہی ہو گئی، اس کے باوجود جو ہے ٹرکش پریزیڈنٹ نے کہا کہ جی الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے۔ تو اگر جمہوری اقدار پہ، اور مجھے یہاں پہ یہ کہنے دیجیے گا کہ مجھے حیرت یہاں پہ ہوگی تو وہ پیپلز پارٹی پہ ہوگی، جس نے ہمیشہ آئین کی بات کی، جمہوریت کی بات کی، جمہوری اقدار کی بات کی، لیکن اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ جمہوریت کے سراسر منافی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے جس کو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہا جاتا ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، یہ سب وہ کام کر رہے ہیں جو جمہوریت کے منافی ہیں۔ عامر صاحب، آپ کے خیال میں